بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک واقعہ بتائیں گے کہ ایک اللہ کے ولی کے بدلے میں فرشتے نے حج کیا۔ آخر اس اللہ کے ولی کے بدلے میں فرشتے نے حج کیوں کیا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ آئیے ناظرین محترم وہ واقعہ سماعت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک یہ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کوفہ میں داخل ہوئے۔ ان کا حج کا ارادہ تھا، یعنی حج کے ارادے سے کوفے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو کہ گھوڑے پر ایک بطخ کے پر نوچ رہی تھی۔ گھوڑے اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوڑا ڈالا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید وہ بطخ مردار ہے۔ اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ محترمہ، یہ بطخ مردار ہے یا ذبح کی ہوئی ہے؟ عورت بولی کہ جناب، یہ بطخ مردار ہے، میں اسے کھانا اور اپنے بچے کو کھلانا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ اے محترمہ، اللہ نے مردار کو حرام کیا ہے، اس کو کھانا حرام ہے، تم کوفہ جیسے شہر میں اسے کھاؤ گی؟ عورت بولی کہ جناب، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اس سے سوال و جواب کرتے رہے۔ آخر کار اس عورت نے بتایا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3 دنوں سے بھوکے ہیں، میں نے انہیں کھانے کے لیے کچھ دے نہیں پایا اور کہیں سے کچھ انتظام بھی نہیں کر پایا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اس کے پاس سے واپس گئے اور اپنے کھچر پر کھانا، کپڑا اور دیگر ساز و سامان لاد کر اس کے دروازے پر لائے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، عورت نے دروازہ کھولا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کھچر کو مار کر اس کے گھر میں داخل کر دیا اور عورت سے کہا کہ یہ کھانا اور ساز و سامان ہے، تم کھچر اور جو کچھ اس کے اوپر لدا ہوا ہے سب لے لو، یہ سب تمہارا مال ہے، یہ سب لے کر تم اپنے بچے کی اچھی طرح سے پرورش کرو، خود بھی کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر حضرت عبداللہ بن مبارک حج کے فوت ہونے کی وجہ سے وہیں ٹھہر گئے، کیونکہ آپ حج کے ارادے سے نکلے تھے، اور جب انہوں نے اپنا سارا مال اس عورت پر صدقہ کر دیا، اس وجہ سے اس سال حج کرنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا ان کا حج فوت ہو گیا۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن مبارک وہیں یعنی کوفے میں ہی رہنے لگے۔ جب حاجی لوگ حج کر کے واپس ہونے لگے، حضرت عبداللہ بن مبارک بھی ان کے ساتھ اپنے شہر واپس آ گئے۔ لوگ بھاگتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مبارک کو حج کی مبارکبادی پیش کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے ان سے فرمایا کہ اس سال میں حج نہیں کر سکا، اس سال میں نے حج نہیں کر پایا۔ ایک شخص بولے کہ تعجب کی بات ہے، کیا میں نے حج کے دنوں میں آپ کے پاس اپنے کھانے پینے کا سامان امانت کے طور پر نہیں رکھا تھا، اور جب ہم جانے لگے تو میں نے اپنا سامان واپس نہیں لیا تھا؟ دوسرے شخص نے کہا کہ کیا آپ نے مجھے فلاں جگہ پر پانی نہیں پلایا تھا؟ تیسرے شخص نے کہا کہ کیا آپ نے مجھ سے فلاں چیزیں نہیں خریدی تھی؟ حضرت عبداللہ بن مبارک سوچنے لگے، آپ حیران ہو گئے کہ جب میں نے حج ہی نہیں کیا اور وہاں پہنچا ہی نہیں تو پھر میں نے ان سے فلاں چیزیں کہاں سے خریدی، اور دوسرے شخص کا سامان میں نے امانت کے طور پر کب رکھا تھا، اور تیسرے شخص کو میں نے
فلاں جگہ پر پانی کیسے پلایا تھا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے کہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں نے اس سال حج ہی نہیں کیا، تو پھر تمہارے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک سوچ میں پڑ گئے۔ جب رات میں آپ سوئے تو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے عبداللہ، اللہ تعالی نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا ہے۔ جو تم نے اس عورت پر صدقہ کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے۔ اس نے آپ کی صورت میں ایک فرشتہ بھیجا، اسی فرشتے نے آپ کی طرف سے حج ادا کیا۔ ناظرین محترم، حضرت عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے کہ لوگ اس وجہ سے مجھ سے ایسی باتیں کر رہے تھے۔ ناظرین محترم، صدقہ کرنے کی فضیلت بہت ہیں۔ آئیے کچھ فضیلتیں حدیث سے سماعت کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن کسی دوسرے مومن کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالی اسے قیامت کے دن جنت کے پھل کھانے کے لیے دے گا۔ جو مومن کسی دوسرے مومن کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اسے مہر لگائی ہوئی شراب طہور یعنی پاک شراب پلائے گا۔ اور جو مومن کسی برہنہ یعنی ضرورت مند مومن کو لباس پہنائے گا تو اللہ تعالی اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے تو وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے جب تک کہ پہننے والے پر اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی باقی ہے۔ ناظرین محترم، اس واقعہ سے اور ان حدیثوں سے ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ صدقہ کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور یہ ایک بہت ہی اچھی عبادت ہے کہ صدقہ کرنے سے انسان کو کیا کیا فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، یہ آپ نے سماعت ہی کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صدقہ بری موت سے حفاظت کرتا ہے، لہٰذا گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے راہ خدا میں ضرور کچھ نہ کچھ خرچ کیا کریں۔ ناظرین محترم، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔